اور زیادہ گرماتے ہیں مولانا علی اکبر۔ لکل حمد یا اللہ، اما بعد۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے دل نظر کیا جہاں واری ہے۔ کس زوم میں تھے دشمن اپنے، شاید کہ انہیں معلوم نہ تھا یہ عرض وطن ہے جہاں اپنی اور جہاں تو سب سے پیاری۔ میرے کاروان انقلاب، علم و حکمت کے بحرے بے کنار کے برق رفتار پیراکو اور معزز سامعین، یہ عرض پاکستان، یہ مطاف قدسیان فلک، یہ ملت بیضا کی آرزوؤں کی جھلک، جرتوں، عظمتوں اور ولولوں کی امین، یہ 5 دریاؤں کی سرزمین، بلند و بالا پہاڑ اور بہتے جھرنوں کی دل لویز کہکشاں، یہ ہے میرا پاکستان۔ یہ دیس مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے، ہر ذرہ میرے دیس کا خورشید و قمر ہے، ہر گوشہ یہاں کا میری چاہت کا ثمر ہے، اس دیس کی ہر چیز مجھے لال و گہر ہے۔ جناب والا، وطن کتنا دل فریب، کتنا عظیم اور کتنا پیارا نام ہے، اور اس کی مٹی کی محبت اس قدر فطری ہے کہ میں نے چشم تصور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لیے روتے ہوئے پایا تو کہیں حبشہ میں جعفر طیار کو پلکیں بھگوتے ہوئے دیکھتا ہوں، کہیں دیکھتا ہوں کہ عبد الرحمن اول خود ہی کے آنسوں میں ڈوب رہا ہے، اور کہیں آزادی کے متوالے اپنا سب کچھ لوٹا رہے ہیں اور گنگنا رہے ہیں۔ وطن کی آن پر لہو اپنا بکھیریں گے، ہر ایک ظلم کی آندھی کے رخ کو ہم پھیریں گے، ہر ایک کوچو بازار کے مکی کو سلام، اے میرے پاک وطن تیری سرزمی کو سلام۔ علی وقار، میں نے جگر کے زخموں، دل کے داغوں اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ تاریخ پاکستان کو پڑھا اور دیکھا۔ میں نے دیکھا پاکستان بننے سے قبل ہندوستان کی گلیوں میں چند نوجوانوں کا گروہ ہے، ہاتھ میں پرچم پاکستان تھاما ہوا ہے، آواز بلند ہے، انداز پرجوش ہے، اور یہ نعرے بلند کر رہے ہیں، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، ان میں ایک نوجوان ہے، ایک مجاہد اسلام ہے جو عاشق مصطفیٰ بھی ہے، مسافر راہ خدا بھی ہے، ہاں کوئی اور نہیں، دنیا ان کو بانی جامع افریدیہ فرید العصر کے نام سے جانتی۔ علی وقار، پھر وہ دن آیا جس دن کے لیے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے طویل اور کٹھن جدوجہد کی تھی۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی، جمعۃ المبارک کا ببرکت دن تھا، مسلمان ساری رات خالق کل کے حضور سجدہ ریز رہے۔ صبح 14 اگست تھی، خورشید آزادی طلوع ہوا اور دنیا کے نقشے پر ایک نئے اور خود مختار ملک کی حیثیت سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علی وقار، یہ وہ پہلی روشن صبح تھی جس کی لالی میں پیاروں کے خون کی سرخی شامل تھی، وہ سرخی جس میں علماء، صوفیاء اور کئی بے گناہ اہل حق کا خون شامل تھا۔ میں سن رہا ہوں آج وہ خون جوش مار رہا ہے اور اس سے صدا آ رہی ہے کہ اے وطن، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے، خود زمیں بوس ہوئے تجھ کو اٹھایا ہم نے، اور اے ارض پاک تجھ کو سینچا ہے ہم نے خون سے، دیکھا ہے تو نے آخر عزم جمع ہمارا، اقبال کا تصور تھا رہبر عزائم، اس شوق و جستجو میں تھا کارواں ہمارا، لہرائے تا قیامت یہ پرچم ہلالی، لہرائے تا قیامت یہ پرچم ہلالی، باقی رہے ہمیشہ قومی نشاں ہمارا۔ جناب والا،
پتا چلا کہ آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں کی باڑ پر طے ہوا تھا. صدر زیبا کار ایک وقت تھا کہ آزاد ہونا عزت اور فخر کا نشان سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس کو لفظوں کی حد تک محدود کر دیا گیا. ہمارے نوجوانوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ آزادی صرف اور صرف کھانے پینے، ناچنے تھرکنے، لڑنے جھگڑنے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا نام ہے. جناب والا، ہمیں حقیقی آزادی سے محروم کر دیا گیا. ہماری شہرت ہم سے جدا ہو گئی، وہ آج بھی لہو لہو ہے، اور اس مسئلے کو مذاکرات کی میز پر منرل واٹر پی کر صرف غور و فکر تک محدود کر دیا گیا. ہمارے نوجوانوں کو کیوبا ڈالروں کے فروخت کر دیا گیا. سی آئی اے اور بلیک واٹر کے ایجنٹ ملک میں دندناتے پھرتے ہیں. کہیں قرآن کی بے حرمتی تو کہیں صاحب قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. تعلیم حاصل کرنے والے جوان کا حال اس آزاد ریاست میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح ہوتا ہے. یہاں عافیہ کو تشت میں رکھ کر پیش کر دیا جاتا ہے. میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. صدر زی وقار، صدر زی وقار، کیا یہی آزادی درکار تھی؟ اگر یہی آزادی درکار تھی تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی. پھر لاکھوں بچوں کو یتیم، ہزاروں ماں بہنوں بیٹیوں کو بے آبرو کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نہیں سوچتا علی وقار، کوئی نہیں سوچتا. ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزاد. جناب والا، یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی یہ تھی کہ حقیقت میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اسی کو جانا جاتا. ہمارا نظام مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہوتا. ہماری سیاست مدینہ کا عکس پیش کر رہی ہوتی. ہماری معیشت قرآنی اصولوں کے عین مطابق ہوتی. ہمارا نظام تعلیم تعلیمات مصطفیٰ کے گرد گھوم رہا ہوتا. ہماری معاشرتی زندگی انما المؤمنون اخوہ کے عملی سانچے میں ڈلی ہوتی. ہم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کی عملی تفسیر ہوتے. ظلم و استحصال کا خاتمہ ہوتا، انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا. مگر افسوس، صد افسوس، اب یہاں چراغوں کا سلسلہ نہیں کوئی، روشنی کے بارے میں سوچتا نہیں کوئی. ٹوٹ پھوٹ کی زد میں روز و شب گزرتے ہیں. سانحہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی. سانحہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی. سامعین محترم، مایوسی کفر ہے. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو ہمیں نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اٹھنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی آزادی کی تکمیل کے لیے. ان مقاصد کو یاد رکھنا ہوگا، وہ مقاصد جہاں ہر شہری آباد، ہر اقلیت دلشاد، ہر طرف امن کی برکھا برس رہی ہو، بہار کے پھول کھلتے ہوئے دکھائی دیں. اور اپنے اسلاف کی غیرت ایمانی کو یاد رکھنا ہوگا جنہوں نے سر کے کٹنے کو تو ترجیح دی مگر باطل کے نظام کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. آئیں نئے سرے سے عہد کریں کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام تعمیر آزادی کے لیے وقف کریں گے. ملک کے دشمنوں اور غداروں سے ہرگز مفاہمت نہ کریں گے. ملک کے محسنوں، مجاہدوں اور شہیدوں کے خون سے وفا کریں گے. آئیں میرے ساتھ مل کے ہم وطن سے عہد کرتے ہیں. اے وطن، ہم تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت، تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں. تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے. جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جائیں گے. تیرے کیا چیز ہم توپ سے لڑ جائیں گے. تیرے پرچم کو کبھی خم نہیں ہونے دیں گے. تیرے عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے. تیری عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے. والسلام. سماعت.